الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعتكف يعتكف الذنوب كلها ويجري له الحسنات كلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا آخری عشرہ آنے کو ہے. اس آخری عشرے میں دو کام ایسے ہیں جس کا بہت بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے. تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے انسان کی اور رمضان کی برکت سے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. رمضان کے اخیر عشرے کے معمولات میں سے جو رمضان میں عام طور پر ہوتے ہیں دو اضافی عمل، ایک اعتکاف کا عمل ہے اور دوسرا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اب تعالیٰ نے رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور قرآن کی روح سے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے. جہاں تک اعتکاف کی بات ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، جن میں سے ایک فضیلت المعتکف یعتکف الذنوب کلها، اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے، ویجری لہ الحسنات کلها، اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں. اعتکاف کرنے والا جس وقت مسجد میں آ گیا، مسجد کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے معاشرے میں مسجد سے باہر رہ کر جتنے گناہ اس سے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے. دوسری فضیلت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ باہر کی بہت ساری نیکیاں نہیں کر سکتا، کسی کا پوچھنے، بیمار کو پوچھنے نہیں جا سکتا، کسی کو اور نیکی کا کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا باہر جو نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ باہر کے جتنے بھی نیکیاں کرنے والے ہیں ان کے نیکیوں کے برابر کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو فری میں عطا فرماتا ہے. اور یہی انسان کے پیدائش کا مطمع نظر ہے، یہی ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے اور میں نیکی کرنے والا بن جاؤں. رب تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو یہ دونوں فضیلتیں عطا فرماتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتا ہے اور ثواب جو ہے وہ فری میں اس کو ملتا ہے. اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ اعتکاف کرنے والا اس نیت سے آ کر بیٹھتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور زندگی کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے والا اس کے نامہ اعمال میں اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ایک حج کا ثواب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور اس کا ثواب جنت ہی ہے. تو کتنے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اس اعتکاف کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں. اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا
40 دن تک اسلامی سرحد کے محافظ کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہرےدار، پہرے دینے والے اور حفاظت کرنے والے کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے کیوم ولدتہ امہ، گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ تو بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ پابندی انسان کے اوپر لگ جاتی ہے، باہر کا تعلق کٹ جاتا ہے، لیکن یہ سوچے کہ باہر کا تعلق کٹ گیا لیکن میرا تعلق جوڑ کے اس کے ساتھ رہا ہے، خالق کائنات کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں لوگ، پہلے امتوں میں رہبانیت اختیار کرتے تھے، پہاڑوں پہ چلے گئے، جھونپڑیوں میں زندگی گزارنی شروع کی، شادی نہیں کی، اولاد کوئی نہیں ہے، کیوں جی؟ اللہ کے لیے سب کچھ کر دیں۔ اس امت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہبانیت جائز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن موقع بموقع رب تعالیٰ اس امت کو وہ اعمال عطا فرماتے ہیں جس عمل کی وجہ سے جو پہلی امتوں میں لوگ سال ہا سال باہر رہ کر اپنا ایک عمل سر انجام دیتے تھے، رب تعالیٰ اس امت کو مختصر سے عرصے میں وہی فضیلت اور وہی درجہ اور وہی مقام عطا فرماتے ہیں۔ ان میں ایک عمل اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف تو جس وقت بھی بندہ مسجد میں داخل ہونے لگے، نویت سنت الاعتکاف، اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، چاہے 10 منٹ کے لیے آئے، چاہے 20 منٹ کے لیے آئے، چاہے گھنٹے کے لیے آئے، چاہے 2 گھنٹوں کے لیے۔ عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہونے لگوں، میں یہ نیت کر لوں، دعا پڑھتے ہی نیت کر لوں کہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، بس اتنا سارا کہہ دیا۔ جب تک مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکل جائے گا اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، جو رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے، اور جب چاند نظر آ جائے یا مہینے کا 30 دن پورے ہو جائے اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں، اور عورتوں کے لیے جو ہے اپنے اپنے گھر کے کسی کمرے اور کمرے کے کسی کونے میں اعتکاف ہو۔ باقی جو سنت اعتکاف ہے اس میں شرعی اور طبعی ضرورت کے علاوہ باقی مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہوتا۔ شرعی ضرورت ہے اس کی وجہ سے باہر نکلتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ طبعی ضرورت ہے جیسے قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب اپنا قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، غسل واجب ہو گیا اس کے لیے جاتا ہے، تو اس طرح شرعی ضرورتیں بن جاتی ہیں۔ طبعی ضرورتیں جیسے کھانا، اپنا واش روم چلا گیا، اور شرعی ضرورت جیسے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے جو واجب ہوتا ہے اس کے لیے جانا ہے۔ جہاں تک واجب اعتکاف ہے تو وہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے گھر میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جتنے دن کا اعتکاف کرے گا اتنے دن کی، جتنی کہ اس نے نظر مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرے گا۔ جو نظر اعتکاف ہے یعنی واجب اعتکاف ہے، جو سنت اعتکاف ہے، ان دونوں کے ساتھ روزہ لازم ہے۔ کوئی بندہ سنت اعتکاف بیٹھے گا، روزہ رکھے گا تو اعتکاف کر سکے گا، اگر اس کا روزہ نہیں رہا تو اس کا اعتکاف بھی۔ ہاں، یہ ایک مسئلے کی وضاحت ہے کہ بعض ساتھی پوچھتے ہیں جی پہلے پورے روزے نہیں رکھے وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے نہیں بیٹھ سکتا؟ بھائی بیٹھ سکتا ہے۔ پچھلے پر ایک تو اللہ سے معافی مانگے اور نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں یہ بعد میں قضا کروں گا، تو یہ بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اگرچہ اس کے پچھلے روزے کئی قضا ہو چکے۔ نیت یہی ہو کہ بعد میں جو ہے وہ قضا کروں گا، لیکن جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ہونو گنجائش نہیں، ہم پورے روزے رکھے گا تب جا کر اس کا اعتکاف پورا ہوگا۔ باقی جہاں تک نظر کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف میں جس وقت آیا جس وقت کیا، بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ میں پہلے جمعے کے دن بھی بات کر چکا تھا کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی ایک بھی بندہ نہیں بیٹھے گا تو اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں، محلے کے جتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ اور اگر ایک بھی بندہ بیٹھ گیا تو دوسروں سے بوجھ ختم ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے
اعتکاف میں بندہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، ایک خاص ماحول میں بندہ آ جاتا ہے۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نوجوان بھی زیادہ اور بزرگ بھی، بچوں کو کل پرسوں بھی پوچھ رہے تھے، بچے جی ابھی داڑھی نہیں آئی، 15 سال کے 12 سال کے، یہاں کوئی مذاق نہیں بنانا ہوتا، ہر ٹائم میں موجود نہیں ہوتا، ہر وقت جو ہے کوئی بزرگ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو یہاں بیٹھ جاتے ہیں پھر سارے برابر ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی نہیں گل سنتے کہ یہ بزرگ ہے، یہ بڑے نہیں چھوٹے۔ اس واسطے کم از کم وہ بندہ اعتکاف بیٹھے جس کی داڑھی آئی ہو، جس کی داڑھی نہیں آئی یا بھی 15 سال کا یا 16 سال کا یا اس سے کم عمر کا ہے تو اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں بابے نے بتایا نا بابا جی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔